یحلفون، حلفہ حلف سے نکلا ہے، قسمیں اٹھاتے ہیں، حلف اٹھاتے ہیں، باللہ اللہ کی، لکم تمہارے سامنے، منافق قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تمہارے سامنے، لیردوکم تاکہ خوش کریں تمہیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ ورسولہ اور اس کا رسول حق کو زیادہ مستحق ہیں، زیادہ حقدار ہیں، ان یردہ کہ اسے راضی کریں، ان کانو اگر تھے مومنین، اگر ایماندار ہیں، اگر وہ ایماندار ہیں، عالم کیا علم نہیں، یعلم کیا وہ نہیں علم رکھتے، کیا وہ نہیں جانتے، انہو کہ بے شک وہ، من یحادد اللہ کہ جو کوئی مخالفت کرتا ہے اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَأَنَّ اور بے شک لہو اس کے لیے، نارا آگ ہے، جہنم کی، خالدن ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، وہ ہمیشہ اس جہنم میں، آتش جہنم میں رہیں گے، ذالک یہ خزی، یہ رسوائی ہے، عظیم بہت بڑی، یہ بہت بڑی رسوائی ہے ان کے لیے، یحذرو ڈرتے رہتے ہیں، منافقین منافق لوگ، ان کہ تنزلہ کہ نازل کی نہ جائے کہیں، علیہم ان پر سورتن کوئی سورت، ڈرتے رہتے ہیں منافق کہ کہیں نازل نہ کی جائے اہل ایمان پر کوئی سورت، ڈرتے رہتے ہیں وہ منافق کہ ان منافقوں پر کوئی سورت نہ نازل ہو جائے، تنبئہم آگاہ کر دے ہم انہیں، بما جو فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں ہے، ڈرتے رہتے ہیں منافق کہ کہیں نازل کر نہ دی جائے ان پر کوئی ایسی صورت جو آگاہ کر دے انہیں جو کچھ منافقوں کے دلوں میں ہے، قل استہزئوا، قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، استہزاء کرنا، مذاق کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرمائیے کہ مذاق کرتے رہو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مخرجو ظاہر کرنے والا ہے، مخرجو خارج کرنا، خارجہ سے نکلا ہے، یقیناً اللہ ظاہر کرنے والا ہے، نکالنے والا ہے، ماں جو تحذرون جس سے تم خوف زدہ ہو، وَلَئِنْ اور اگر سألتہم اور اگر آپ دریافت فرمائیں، سوال کریں، پوچھیں، لا ضرور یقولن تو ضرور کہیں گے، انما بے شک کننا ہم تو تھے، ناخوضو ہم تو صرف دل لگی، ونلعب اور خوش طبی کر رہے تھے، تم ایک مذاق کر رہے تھے، قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، باللہ کیا اللہ سے، وآیا آیات ہی اور اس کی آیات سے، ورسول ہی اور اس کے رسول سے، تم تھے تستہزئون تم مذاق کیا کرتے تھے، لا تعتذروا اب لا نہ تعتذر معذرت نہ کرو، اب بہانے مت بناؤ، قد کفرتم تم کافر ہو چکے ہو، بعد ایمانکم اپنے ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو چکے ہو، ان نعفو اگر ہم معاف بھی کریں، ان طائفاتن ایک گروہ کو تم میں سے، منکم تم میں سے، نعذبو ہم عذاب دیں گے، طائفاتن ایک دوسرے گروہ کو، بانہم بے شک وہ، قانو تھے، مجرمون کیونکہ وہی اصلی مجرم تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ منافقین کتنے نادان ہیں کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور اپنی پاک باطنی اور نیک نیتی کو ثابت کرنے کے لیے آسمان اور زمین کے قلابے ملاتے ہیں، لیکن ایسی باتوں سے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خوش نہیں ہو سکتا، اور حق تو یہ تھا کہ یہ لوگ محض اللہ اور اس کے رسول کی رضا جوئی کے لیے کوشاں رہتے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے رسول کا ذکر کر دیا جائے تو ہر جگہ شرک نہیں ہو جاتا جیسے بعض متشدد لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ یہ تو اہل ایمان کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور اس کے حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہر عمل میں پیش نظر ہے۔ جس پر اللہ راضی اس پر اس کا رسول بھی خوش، اور جس پر اس کا رسول راضی اسے اللہ تعالیٰ کی رضامندی بھی میسر ہے۔ ان کو ہمیشہ اس بات کا کھٹکا لگا رہتا تھا منافقوں کو کہ کہیں ان کے نفاق کو ظاہر نہ کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک جس چیز کا تمہیں اندیشہ تھا وہ ہو کر رہا، اور ہم نے اپنے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمہارے ناموں اور تمہارے کاموں پر مطلع کر دیا۔ حالات اور ان کے ناموں پر آگاہ کر دیا ہے، اس لیے ان کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا نام اور افعال تفصیل سے قرآن کریم میں ذکر
کر دیے، بلکہ بذریعہ الہام ان کا علم دے دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کی گفتگو کے لہجہ سے ان میں ضرور انہیں پہچان لوگے۔ مسلمانوں کا تمسخر اڑانا منافقین کا ایک پسندیدہ مشغلہ تھا۔ کوئی موقع بھی تو ہاتھ سے جانے نہ دیتے، خصوصاً جب مسلمان اپنے سر و سامانی کے باوجود کثرت سے جنگ کرنے کی تیاریاں کرنے لگے تو ان بد باطنوں کو ببتیاں اڑانے کا موقع مل گیا۔ کوئی کہتا یہ دیکھو چشم بددور اب شہنشاہ روم سے جنگ لڑنے چلے آئے ہیں۔ کوئی کہتا ان کو وہاں پہنچنے کی دیر ہے، رومی فوجیں ان کی وہ درگت بنائیں گی کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ دوسرا کہتا یار مزہ تو جب ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں ہوں اور اوپر سے کوڑے برس رہے ہوں، غرض کہ جب ان کے نامعقول باتوں کا چرچا ہوتا تو گربہ مسکن کی طرح حاضر ہوتے اور کہتے یا حضرت ہم تو صرف دل لگی کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کمبختو، کیا اللہ اور اس کے رسول کے سوا اور کوئی نہیں رہا جس کے ساتھ تم دل لگی کرو؟